اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، صحائح ستہ میں سب سے معتبر جو راوی شمار کیے جاتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کی شخصیت کو اگر صحائح ستہ سے نکال دیا جائے تو صحائح ستہ کے حصے میں کوئی شے بچتی نہیں ہے، یعنی اتنے بڑے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، یعنی ہر راوی ان سے روایت لیتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی ان کے علم کا اندازہ کریں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، لو زعلی اقال البعیر، کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی صحرا میں گم ہو جائے تو میں اس کو صحرا میں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، وجدتہ فی کتاب اللہ، میں اسے کتاب اللہ سے آ کے ڈھونڈوں گا۔ کیوں؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو میں قرآن سے آ کے پوچھوں گا کہ اے کتاب اللہ مجھے بتا کہ وہ نکیل کی رسی کہاں گر گئی، یعنی اس پائے کے وہ مفسر قرآن مانے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم آیا کیسے، ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس پاک پیغمبر کے پاس تشریف لے گئے، تو پاک پیغمبر اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ آخری کھجور کو پاک پیغمبر نے منہ میں ڈالا، کھجور کا دانہ داہنے اقدس میں ڈالا ہے، اور اس کی گٹھلی کو رکھنا چاہا یا پھینکنا چاہا تو عبداللہ ابن عباس کی نگاہ پڑ گئی۔ اب عبداللہ ابن عباس نے گٹھلی کی طرف نگاہ کی اور کہا، یا نبی اللہ، اس گٹھلی کو پھینکے نہیں، یہ گٹھلی مجھے عنایت فرما دے۔ پاک پیغمبر نے عبداللہ ابن عباس کے سوال کو بھی دیکھا اور گٹھلی کی تاثیر کو بھی دیکھا۔ پاک پیغمبر نے مسکرا کے وہ گٹھلی عبداللہ ابن عباس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اس گٹھلی کو چوسنا شروع کیا۔ اس گٹھلی کے چوسنے کے اثر سے، چونکہ اس گٹھلی کو لعاب پیغمبر لگا ہوا تھا، اس گٹھلی میں یہ تاثیر تھی کہ جب عبداللہ ابن عباس نے اس کو چوسا تو اس کے سینے میں علم کے چشمے جاری ہو گئے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان کے پیچھے جو چیز کارگر ہے ان کے علم کے لیے، وہ ہے پاک پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی کھجور کی گٹھلی، یعنی اس کو چوسا ہے تو اس کے سبب سے ان کے سینے میں علم کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب دوسری طرف 13 رجب ہے، 13 رجب کو خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں مولا امیر کائنات کا نزول ہوا۔ اب رسول پاک وہاں پہنچے اور چچی کو سلام کیا، فاطمہ بنت اسد کو، اور کہا لیجئے علی مجھے دیجئے، اس بچے کو مجھے دے دیجئے۔ پاک پیغمبر کے ہاتھوں پہ وہ بچہ آیا تو اس بچے کو ہاتھوں پہ لے کے علامہ زینی مرحوم سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے اس بچے کو جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا ہے نا، وَبَصَقَ فِي فَمِهِ، کہ اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، بس صرف اتنا ہی کیا نا، فَأَلْقَمَ لِسَانَهُ، اور اپنی لسان بھی، اپنی زبان بھی اس کے بچے کے منہ میں دے دی، اور اس بچے نے اس زبان اقدس کو چوسنا شروع کیا۔ اب وہ بچہ زبان چوستے چوستے پاک پیغمبر کے ہاتھوں پہ سو گیا۔ مرضی سے اٹھا، نبی نے نہیں اٹھایا۔ جب وہ بچہ مرضی سے اٹھا ہے تو اب پاک پیغمبر کی نگاہ میں نگاہیں کی، آنکھیں دو چار ہوئی۔ اب پاک پیغمبر نے اس بچے سے یہ کہا
اقرا یابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کچھ پڑھو، کچھ سناؤ۔ یہ عجیب سا سوال ہے کہ اقرا، ابھی علی 4 دن کے بھی پورے نہیں ہوئے، 3 دن کے بچے ہیں، انہیں ہاتھ پہ پیغمبر لے کے کہہ رہے ہیں اقرا یا علی، اے علی کچھ سناؤ، کچھ بولو۔ تو اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ لا ادری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ علامہ زینی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس بچے نے انکار نہیں کیا، فوراً پاک پیغمبر کے کہنے سے کیا کیا، لقد ابتدا بصحف آدم و نوح و ابراہیم، کہ ابتدا کی صحف آدم کو پڑھا، صحف نوح کو پڑھا، صحف ابراہیم کو پڑھا، بس نہیں۔ وقرأت التوراۃ والزبور وانجیل والقرآن، کہ اس بچے نے پاک پیغمبر کے کہنے سے صحف آدم کو پڑھا، صحف نوح کو پڑھا، صحف ابراہیم کو پڑھا، پھر اس کے بعد تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، اور ابھی اس قرآن کو جو نازل بھی نہیں ہوا اسے بھی پڑھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی گٹھلی کو چوسے وہ مفسر قرآن بنتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ڈائریکٹ زبان چوسے وہ ناطق قرآن ہوتا ہے۔